الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل محترم ساتھیوں اور بہنوں، انسان کی زندگی کا سفر بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے۔ دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے، ہر انسان سے خطائیں، لغزشیں اور گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہے۔ جب ہر انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک طریقہ رکھا ہے معافی کا، وہ ہے توبہ، کہ توبہ اور استغفار کے ذریعے اللہ رب العزت انسان کے ماضی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت بڑا قدردان ہے۔ جب انسان اپنے ماضی کے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی گناہ معاف بھی فرما دیتے ہیں، نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں، زندگی کا سکون بھی عطا فرما دیتے ہیں، مال میں فراوانی، رزق میں برکت، اولاد کی اطاعت، بیوی کی فرما برداری، ماتحتوں کا حسن سلوک بھی اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو توبہ اور استغفار بہت پسند ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ ہم اس وقت تک ان قوم کے لوگوں کو عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہوں گے اور جب تک یہ لوگ استغفار کر رہے ہوں گے۔ یعنی گویا اللہ کے عذاب کو روکنے والی دو چیزیں ہیں، نمبر ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، نمبر دو استغفار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پردہ فرما گئے، اب صرف ایک چیز ہے اللہ کے عذاب کو روکنے والی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہ ہے استغفار کرنا، کہ جب انسان اپنے گناہوں پر ندامت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے عذاب کو، اس کے قہر کو اس سے روک دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ آپ فرما دیجئے میرے بندوں سے، اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں انہیں اپنا بندہ فرما رہے ہیں جنہوں نے زندگی بھر گناہ کیے، ظلم و ستم میں اور گناہوں میں زندگی گزری۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالی یوں فرماتے کہ کہہ دیجئے ان ظالموں سے، ان گناہ گاروں سے، ان فاسقوں سے، ان زانیوں سے، ان نافرمانوں سے، ان شراب پینے والوں سے، ان سود کھانے والوں سے، اپنی راتوں کو گناہوں میں گزارنے والوں سے، لیکن فرمایا نہیں، فرما دیجئے
قل یا عبادی الذین، فرما دیجئے ان میرے بندوں سے۔ کون سے بندے؟ جنہوں نے زندگی بھر گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کیا۔ معلوم ہوا انسان گناہ کر کے کسی اور پر ظلم نہیں کرتا بلکہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، چونکہ گناہوں کی سزا اس نے خود بھگتنی ہے، اعمال کی جزا اسے ہی ملنی ہے، قبر اور حشر میں اپنے اعمال کا بدلہ اس نے ہی پانا ہے۔ اس لیے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ چند گناہوں کو اللہ معاف کرے گا بلکہ جمیعاً کا لفظ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اور انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً اللہ تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والوں تم توبہ کرو اللہ کی طرف اور صدق دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف توبہ کرو۔ اور جب تم توبہ کرو گے اللہ تمہیں کیا عطا فرمائے گا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں اسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ اپنے پیغمبر کو اور ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے چل رہا ہوگا، ان کے دائیں طرف بھی چل رہا ہوگا، اور یہ کہیں گے کہ اللہ ہمارے نور کو مکمل فرما دیجئے، تو اللہ ان کے نور کو مکمل کر دیں گے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر کو اور ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ اصل رسوائی قیامت کے دن کی رسوائی ہے، دنیا کی رسوائی نہیں۔ یہاں آدمی رسوا ہوتا ہے چند آدمیوں کے سامنے، چند دوستوں کے سامنے، چند ساتھیوں کے سامنے، اور قیامت کے دن کی رسوائی ہوگی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء علیہ السلام تک۔ تمام انبیاء علیہ السلام بھی موجود ہوں گے، صحابہ اکرام بھی ہوں گے، علماء کے متقی لوگ بھی ہوں گے، نیکوکار بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، عابد بھی ہوں گے، مفسرین بھی ہوں گے، متکلمین بھی ہوں گے، محدثین بھی ہوں گے، محققین بھی ہوں گے، مناظرین بھی ہوں گے، مبلغین بھی ہوں گے، تو اللہ اس دن ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہ وہ ایمان والے ہوں گے زندگی میں جن کی توبہ ہوگی، جن لوگوں نے زندگی میں توبہ کی ہوئی ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والوں تم اللہ کی طرف رجوع کرو اور صدق دل کے ساتھ توبہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں 190 مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا فرمایا۔ سب سے آخری مقام یہ ہے جو 28ویں سپارے کے آخری صفحے میں ہے۔ اللہ نے سب سے آخری مقام جس میں ہم سب کو خطاب کر کے جو حکم دیا ہے وہ توبہ کا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنا اہم حکم ہے کہ اللہ نے سب سے آخر میں اپنے بندوں کو جب ایمان کے رشتے سے مخاطب فرمایا تو جس حکم کی طرف توجہ دلائی وہ حکم ہے توبہ کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم یقیناً اپنے رب کی طرف بخشش طلب کرو، تمہارا رب تو گناہوں کا معاف کر دینے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے مال کو بھی بڑھا دے گا، تمہارے رزق میں برکت بھی دے گا، تمہیں نرینہ اولاد بھی دے گا، تمہیں باغات بھی عطا کرے گا۔
تمہیں نہریں بھی عطا کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سب چیزوں کو جس بات کے ساتھ جوڑا ہے وہ توبہ اور استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا۔ بڑا نیک بخت ہے وہ انسان، بہت خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہو۔ ہم تو سمجھتے ہیں نیک بخت وہ ہے جس کے پاس سرکاری نوکری ہو، جس کے پاس گاڑی بنگلہ دولت شہرت دکان جائیداد ہو۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ نیک بخت ہے جس کا نامہ اعمال استغفار سے بھرا ہوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو آدمی استغفار کو لازم پکڑے گا اللہ تبارک و تعالی تین چیزیں اسے عطا کرے گا۔ نمبر 1، اللہ ہر تنگی سے تکلیف سے اس کو نکال دے گا۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالی ہر پریشانی کے راستے سے اس کے لیے کشادگی کا راستہ پیدا کر دے گا۔ نمبر 3، اللہ وہاں سے اسے رزق دے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں دیکھیں جو بھی آدمی پریشان ہیں وہ یہی تین باتیں ہیں۔ یا تو انسان پریشان ہے مصیبتوں کی وجہ سے، یا پریشان ہے بیماریوں کی وجہ سے، یا پریشان ہے ماتحتوں کی نافرمانی کی وجہ سے، یا پریشان ہے امراض کی وجہ سے، یا پریشان ہے رزق میں کمی کی وجہ سے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے جو وظیفہ بتایا وہ فرمایا، تم استغفار کو لازم پکڑو، من لزم الاستغفار، تم استغفار کو لازم پکڑو۔ اللہ تمہاری پریشانیوں کو بھی دور کرے گا، تکلیفوں کو بھی دور کرے گا، اور وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ آج دنیا کا کوئی عابد، دنیا کا کوئی عامل، مولوی ہمیں کوئی وظیفہ دے، ہم کہتے ہیں فلاں پیر صاحب نے ہمیں وظیفہ بتایا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ کبھی پیر صاحب کے وظیفے کو نہیں چھوڑتے۔ کائنات میں سب سے افضل انسان امام الانبیاء، جن کے لیے نظام کائنات بنا، جن کی زبان سے نکلنے والی ہر بات صدق اور سچائی پر 100% مبنی، وہ فرما رہے ہیں ہر تکلیف اور پریشانی سے بچنا ہے تو استغفار کو لازم پکڑو۔ اس لیے انسان معمول بنائے اور اپنی زندگی میں استغفار کو لے کر آئے۔ اللہ رب العزت انسان کی توبہ پر کتنا خوش ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک آدمی سواری پر اس نے اپنا سامان رکھا ہو، زہد راہ بھی ہو، توشہ بھی ہو، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوں، اور اب وہ جنگل میں سفر کر رہا ہے، ایک جگہ راستے میں وہ ٹھہرا آرام کے لیے، سواری کو وہیں چھوڑا، سو گیا، جب آنکھ کھلی تو وہ سواری کو وہاں نہیں پاتا ہے، کہیں سواری بدک گئی۔ اب جنگل میں یہ اٹھتا ہے، اپنی سواری کو ڈھونڈتا ہے، دائیں بائیں ڈھونڈتا ہے، سواری نہیں ملتی۔ سواری پر ہی اس کا کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، زہد راہ بھی ہے، کہیں اور اس کے پاس کھانے پینے کا سامان کوئی نہیں۔ جب یہ تلاش کرتے کرتے تھک جاتا ہے، مایوس ہو کر درخت کے نیچے آ کر بیٹھتا ہے، اب اپنی موت کا انتظار کرنے لگتا ہے، لیٹا ہوتا ہے، آنکھیں بند ہیں، اچانک سے آنکھ کھلتی ہے تو اپنی سواری کو اپنے پاس میں پاتا ہے، تو یہ کتنا خوش ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا یہ انسان سواری پر خوش ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کا وقت رکھا مرض الموت تک، جب تک غرغرے کی صورت نہ ہو، انسان کی سانس اکھڑنے نہ لگے، ہچکیاں شروع نہ ہو جائیں، اور آخری مرض الموت شروع نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے، ان اللہ لا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر،
اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک غرغرے کی حالت شروع نہ ہو، جب تک موت کی حالت نہ ہو۔ اس سے پہلے جب بھی بندہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر کے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رب العالمین کو توبہ کتنی پسند ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ کو توبہ کرنے والے لوگ پسند ہیں، اللہ کو پاک صاف رہنے والے لوگ پسند ہیں۔ آج ہم میں سے ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میں اللہ کا پسندیدہ بندہ بنوں۔ اللہ کس کو اپنا محبوب بندہ فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں وہ بندہ میرا محبوب ہے جس کی زندگی میں توبہ ہوئی ہو۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے التوابین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے تھے۔ راستے میں دیکھا ایک شخص ہے جس کا نام ہے زازان کندی۔ یہ بانسری بجا رہا تھا اور گانا گا رہا تھا۔ اللہ نے اس کو بڑی خوبصورت آواز عطا کی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا تو اس کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ کاش یہ اپنی خوبصورت آواز میں اللہ کا کلام پڑھتا۔ جب یہ بات کہی آپ آگے چلے گئے۔ جب اس کے کانوں میں یہ جملہ پڑا، تھوڑی دیر بعد جب اس کی یہ کیفیت نشے کی ختم ہوئی، اس نے پوچھا یہ کون شخص تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے۔ فرما رہے تھے بہت اچھا انسان ہے، کاش یہ اپنی آواز میں اللہ کا قرآن پڑھتا۔ کہا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے۔ کہا اس نے کہ میں آج کے بعد توبہ کرتا ہوں کہ نہ میں گانا گاؤں گا نہ بانسری بجاؤں گا۔ صدق دل سے توبہ کی، پھر اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیثوں کو نقل کرنے والے بنے۔ زندگی اطاعت میں گزری تو میں عرض کر رہی تھی کہ ایک جملے نے ان کی زندگی کو بدل دیا۔ بنیادی وجہ کیا تھی؟ زندگی میں توبہ تھی۔ تو اللہ رب العزت کو توبہ بہت پسند ہے۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے روض الریاحین فی حکایات الصالحین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، اور امام ابن قدامہ نے التوابین میں عبداللہ ابن مرزوق رحمۃ اللہ علیہ ابتدا کی زندگی فسق و فجور میں گزری۔ ایک مرتبہ اسی طرح فسق و فجور میں ان کا وقت گزر رہا تھا۔ شراب کی محفل لگی ہوئی تھی، ایک لڑکی بھی ناچ رہی تھی اور یہ گانے میں مست تھے۔ ان سے ظہر کی نماز بھی گئی، عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی اور عشاء بھی گئی۔ یہ ایسے ہی نشے کی حالت میں مدہوش لیٹ گئے۔ ان کی ایک باندی تھی، وہ بڑی نیکوکار اور متقی تھی۔ اس باندی نے تندور سے ایک چھوٹا سا انگارہ لایا۔ مالک کی نیند لگی ہوئی تھی، اس نے وہ انگارہ لیا اور ان کے پاؤں کی پنڈلی کی طرف لگایا۔ عبداللہ بن مرزوق ایک دم اٹھ گئے اور چیخنے لگے۔ کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا کچھ نہیں، یہ چھوٹا سا انگارہ ہے۔ کہنے لگے کیا تم اس کے ذریعے مجھے جلانا چاہ رہی ہو؟ خادمہ نے کہا اپنے آقا عبداللہ بن مرزوق سے، آقا آپ کی زندگی نافرمانی میں گزر رہی ہے، آج آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی، زندگی آپ کی شراب و کباب میں گزر رہی ہے، یہ چھوٹا سا انگارہ ہے، آپ اس کی تکلیف کو نہیں برداشت کر سکتے، جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ اپنے رب کی نافرمانی سے باز کیوں نہیں آتے؟ یہ معمولی انگارہ آپ سے برداشت نہ ہوا، آپ کی نیند ختم ہو گئی، آپ کا نشہ ختم ہو گیا، اس نے آپ کو بیدار کر دیا، آپ کی زبان سے چیخ نکل گئی، آخرت کی ہولناکیاں کیسے برداشت کرو گے؟ بس یہ بات اس کے دل پر اثر کر گئی۔ جتنے خدام تھے ان کو آزاد کیا، جو مال تھا اللہ کے نام پہ صدقہ کیا۔ اس کے بعد کی زندگی عبداللہ بن مرزوق کی عبادت و ریاضت میں گزری۔ اس لیے انسان جب گناہ کر رہا ہو تو تھوڑی دیر کے لیے سوچے، اس گناہ کی سزا بہت بڑی آنے والی ہے۔ کبھی تندور کے کنارے کھڑے ہوں،
کبھی بھٹی کے کنارے کھڑے ہوں، آگ لگی ہو دیکھیں۔ جب بھٹی میں آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہوتے ہیں، تندور میں آگ جل رہی ہوتی ہے، جب سیخیں اور کباب پک رہے ہوتے ہیں، آج یہ مرغی کا گوشت پکتا نظر آ رہا ہے۔ ایک دن میرے اور آپ کا جسم بھی جہنم میں پکنا ہوگا، اگر یہ زندگی گناہوں میں گزری ہے۔ آج تو صرف ذرا سی تپش لگ جائے تو ہم سے گوارا نہیں ہوتی، سورج کی حرارت برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی حرارت انسان کیسے برداشت کرے گا؟ تو میں عرض کر رہی تھی، اللہ کو وہی لوگ پسند ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ یحب التوابین، جو توبہ کرنے والے ہیں، جن کی زندگی توبہ میں گزرے، وہی اللہ رب العالمین کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے التوابین میں ایک واقعہ لکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، بارش نہیں برس رہی، سارے لوگ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ بارش برسا، بارش برسا، بارش نہیں ہو رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب سے کہا، نکلو استسقاء کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کریں گے، اللہ بارش برسائے گا۔ سارے انسان نکلے، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، ایک میدان اور صحرا میں جمع ہیں، دعا کر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے کہا، یا اللہ ہم سب بہت گناہ گار ہیں، لیکن آج ہم اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا رہے ہیں، تو بارش برسا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، موسیٰ اس مجمع میں ایک انسان ہے جس نے 40 سال تک میری نافرمانی کی ہے، آج تک اس نے میری کبھی بڑائی کا بول نہیں بولا، کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی میری عبادت نہیں کی، اور میرے حق میں ذکر کا کبھی کوئی جملہ نہیں بولا، اس کی وجہ سے میں نے بارش کو روک دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کون سا آدمی ہے، ہم اس کو نکال دیں باہر تاکہ تو بارش برسا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، موسیٰ تو آواز دے، تو آواز دے گا تو اس شخص تک تیری آواز پہنچ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ یہ اتنا بڑا مجمع ہے، میری آواز اس شخص تک کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ آواز کو پہنچانے والے ہم ہیں، تم آواز دو۔ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر چڑھے اور آواز دی کہ وہ شخص جو 40 سال سے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ شخص باہر نکل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کی وجہ سے بارش کو ہم سب پر روک دیا ہے۔ اب جو نافرمان تھا اسے تو پتہ تھا کہ گناہ میں زندگی تو میری گزر رہی ہے، اس نے سر پر چادر ڈالی، اپنا سر نیچے کیا اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رونے لگا، گڑ گڑانے لگا اور کہا، یا اللہ گناہ گار اور فاسق تو میں ہی ہوں، 40 سال کا نافرمان میں ہوں، آج اگر میں مجمع سے نکلوں گا تو سب کے سامنے میری رسوائی ہو جائے گی کہ اس کی وجہ سے بارش بند ہوئی تھی۔ یا اللہ تو نے اب تک پردہ ڈالا، تو ستار ہے، مولا کریم آج بھی تو میرے اوپر پردہ ڈال، آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ اس نے ندامت کے آنسو بہائے، سر اٹھایا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسلا دھار بارش برسا دی۔ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا 40 سال کا نافرمان ہے جس کی وجہ سے بارش بند ہے، مجمع سے تو کوئی نکلا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، یا اللہ مجمع سے تو کوئی نکلا نہیں، آپ نے بارش فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، موسیٰ جس کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا تھا اسی کی وجہ سے میں نے بارش برسا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ مجھے بتا تو صحیح کہ وہ بندہ کون ہے، میں اسے دیکھ لوں۔ فرمایا، موسیٰ اس نے 40 سال میری نافرمانی کی، میں اس پر پردہ ڈالتا رہا، میں نے گناہوں میں کبھی اسے رسوا نہیں کیا، اس نے میری نافرمانی کی، میں ستار تھا، میں نے اس کی کبھی پردہ دری نہیں کی، آج تو اس نے توبہ کر لی، میں اس کو کیوں رسوا کروں؟ موسیٰ میں لوگوں کو چغلی سے منع کرتا ہوں، میں خود اس کی چغلی کروں؟ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ شخص نہیں بتایا۔ واقعہ سنانے کا مقصد 40 سال کا نافرمان ہے،
لیکن ندامت کے 2 آنسو بہاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو اتنے پسند ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ زندگی کا سفر مستقل جاری ہے، اسی لیے انسان اپنی زندگی میں استغفار کو لازم پکڑے، عبادت میں جو کمی کوتاہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ زندگی سب کی گزر رہی ہے، جو اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں ان پر بھی گزر رہا ہے، جو عبادت کر رہے ہیں ان پر بھی گزر رہا ہے، جو گناہ کر کے فرشتوں کو، اعضاء کو اپنے گناہوں پر گواہ بنا رہے ہیں ان پر بھی گزر رہا ہے، جو راتوں کو قیام کر رہے ہیں وقت ان پر بھی گزر رہا ہے، جن کی راتیں انٹرنیٹ اور کیبل پر گزر رہی ہیں ان پہ بھی گزر رہا ہے، جن کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت ہے ان پہ بھی گزر رہا ہے، جن کی موبائل کی اسکرین پر گندی فلمیں ہیں ان پر بھی گزر رہا ہے، جن کے کانوں میں گانے کی آواز ٹکرا رہی ہے ان پر بھی گزر رہا ہے، جن کی نگاہیں غیر محرم کو دیکھ کر جھک رہی ہیں ان پر بھی وقت گزر رہا ہے، جن کی نگاہیں غیر محرم کو دیکھ کر کھل جاتی ہیں ان پر بھی گزر رہا ہے، جن کی زبانوں میں سچائی ہے وقت ان پر بھی گزر رہا ہے، جن پہ جھوٹ، کذب، بہتان ہیں ان پر بھی گزر رہا ہے، جن کا مال غریبوں پہ خرچ ہو رہا ہے ان پر بھی گزر رہا ہے، جو اپنے مال کو تالا لگا رہے ہیں وقت ان پر بھی گزر رہا ہے، جو غریب کی آمد پر خوش ہو کے اپنی حسن نیت کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں وقت ان پر بھی گزر رہا ہے، جو کسی غریب کی آمد پر چھیں بجبی ہو کر ناراض ہوتے ہیں وقت ان پر بھی گزر رہا ہے۔ زندگی کے ایام ہیں، سب پر گزر رہے ہیں، کامیاب وہ شخص ہے جو اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا بنائے۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ گناہ سب سے ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت کو توبہ اور استغفار بہت زیادہ پسند ہے۔ جب بھی کوئی بندہ اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ التوابین میں ہے۔ ان کی بھی شروع کی زندگی فسق و فجور میں گزری۔ ایک مرتبہ نشے کی حالت تھی، سامنے باندی گانا گا رہی تھی اور بانسری بجا رہی تھی، اچانک سے یہ کھڑے ہوئے اور رقص کرنے لگے۔ ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے دروازے پر دستک دی، باندی دروازے پر آئی جو کہ گانا گا رہی تھی اور بانسری بجا رہی تھی۔ اس شخص نے کہا کہ اچھا یہ تو بتاؤ، صاحب هذه الدار حر ام عبد، کہ گھر کا مالک جو ہے وہ غلام ہے یا آزاد؟ تو باندی نے جواب دیا کہ یقیناً آزاد ہے۔ تو اس شخص نے یہ بولا کہ یقیناً آزاد ہی ہے، اگر غلام ہوتا تو ایسی حرکتیں نہ کرتا۔ پھر ایک جملہ کہا، لو کان عبدا لاستعمل ادب العبودیہ وترک اللہو، اگر یہ غلام ہوتا اللہ کا تو یہ اپنی زندگی نافرمانی میں نہ گزارتا۔ واقعی یہ آزاد ہے جو اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر بانسری پر ناچ رہا ہے۔ یہ جملہ کہہ کر وہ اللہ والے چلے گئے۔ بشر حافی کے کانوں پر یہ جملہ پڑ گیا۔ باندی سے پوچھا کون تھا؟ کہا کوئی اللہ کا بندہ تھا، نیک شخص تھا، یہ جملہ کہہ کر چلا گیا ہے۔ کہا وہ آدمی کہاں گیا؟ کہا اسی راستے پر گیا ہے۔ بشر حافی برہنہ پاؤں بھاگتے ہوئے گئے اس شخص کے پیچھے کہ آپ نے کیا کہا؟ اس شخص نے پھر یہی جملہ دہرایا، لو کان عبدا لاستعمل ادب العبودیہ وترک اللہو۔ فرمایا بشر حافی نے آپ کو گواہ بناتا ہوں آج کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ بشر حافی نے توبہ کی۔ اس وقت ان کے پاؤں میں جوتیاں نہیں تھیں، اس لیے ان کا لقب پڑ گیا حافی، یعنی برہنہ پاؤں چلنے والے۔ پھر زندگی عبادت میں گزری، ایسی تقویٰ اور طہارت میں گزاری۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا، جس دن بشر حافی کا انتقال ہوا فجر کی نماز کے بعد جنازہ اٹھا۔ اتنے لوگ تھے ان کے جنازے میں، ہر ایک کی خواہش تھی کہ میں ان کو کاندھا دوں۔ ازدحام اتنا زیادہ تھا، جنازے کو پیدل لے جا رہے تھے۔ قبرستان تھوڑا ہٹ کر تھا، چلتے چلتے قبرستان تک پہنچے۔ اتنی کثرت، اتنے لوگوں کا ازدحام تھا کہ شام جا کر قبرستان پہنچے۔ اس وقت علی مدائن نے فرمایا، ھذا شرف الدنیا قبل شرف الآخرہ، یہ اللہ نے آخرت سے پہلے دنیا میں ان کو عزت عطا فرمائی۔ اتنے لوگوں کی کثرت، اتنے لوگوں کا جنازوں میں شریک ہونا،
ہر آدمی کا جنازے کو کاندھا دینا، ہر آنکھوں کا اشکبار ہونا، ہر دل کا غمگین ہونا، ہر ایک کا اٹھتے ہوئے قدموں کے ساتھ استقبال کرنا، یہ اصل محبت ہے۔ زندگی ایسی ہو جو ہر آدمی گزار کر جائے، دنیا سے جائے تو ہر آنکھ اس کے لیے اشکبار ہو، ہر آدمی جنازے میں شرکت کے لیے دوڑتا ہوا آئے، ہر ایک اس کے چہرے کو دیکھنا اپنے لیے گوارا کرے، اس کے جنازے میں شرکت کرنا اپنے لیے مغفرت کا ذریعہ سمجھے، ہر ہاتھ اٹھیں تو اس کے لیے اٹھیں، ہر دامن پھیلے تو اس کے لیے پھیلے کہ یہ وہ شخص تھا جو اپنی زندگی میں اخلاق کی خوشبو بکھیرتا تھا، جو غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا ساتھ دیتا تھا۔ زندگی ایسی گزار کر جائیں، دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ مار دینا تو آسان ہے، غریب یتیم کا مال قبض کر لینا تو آسان ہے، رشوت سود کی زندگی گزار دینا تو آسان ہے، محبت اپنائیت کی زندگی گزار دینا، دلوں میں لوگوں کے محبت کو پیدا کر کے چلے جانا، اللہ کو راضی کر دینا، یہ زندگی محبوب ہے۔ تو میں عرض کر رہی تھی، بشر حافی نے توبہ کی، اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی کہ اتنا بڑا جنازہ ہوا، صبح جنازہ اٹھتا ہے، شام جا کر جنازہ قبرستان پہنچتا ہے، تو اللہ رب العزت کو توبہ کرنے والے لوگ بڑے پسند ہیں۔ جب انسان صدق دل سے توبہ کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ رب العالمین کتنا قدردان ہے۔ حدیث میں آتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا قدردان ہے۔ کبھی ہم آگے بڑھیں تو صحیح، کبھی ندامت کے آنسو بہائیں تو صحیح۔ رب العالمین بردبار بھی بہت ہے، سزا نہیں دیتا، ورنہ انسان ساری رات موبائل میں گزار دے تو صبح ہوتے ہی اللہ آنکھوں کی بینائی چھین لیتا۔ زندگی گانے سننے میں گزر گئی، اللہ چاہتا تو کانوں کی شنوائی لے لیتا۔ زندگی حرام میں گزر گئی، اللہ چاہتا تو زبان سے ذائقے کی نعمت کو چھین لیتا۔ زندگی گناہوں کی طرف چلنے میں گزر گئی، اللہ چاہتا تو وہ پاؤں سے چلنے کی صلاحیت لے لے۔ وہ علیم ہے، وہ ہمارے تمام گناہوں کو جانتا ہے، وہ چاہے تو لوگوں کے درمیان ہمارے گناہوں کو عیاں کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ستار ہے، ہمارے گناہوں پر پردہ بھی ڈالنے والا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے سچی پکی توبہ کریں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔